میں ہوں رحمان انور اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کبھی کبھی تاریخ ایک ایسا کردار جنم دیتی ہے جو نہ صرف دنیا کو بدل دیتا ہے بلکہ انسانیت کی تاریخ ہی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو وقت میں لاکھوں لوگوں کے لیے امید کی کرن بنا اور کچھ ہی سالوں میں کروڑوں انسانوں کے لیے موت، بربادی اور دہشت کا دوسرا نام بن گیا۔ ایک ایسا نام جسے سن کر کچھ لوگ سلیوٹ کرتے ہیں اور کچھ کانپ جاتے ہیں، جس نے کتابوں سے لے کر فلموں تک ہر میدان میں اپنی چھاپ چھوڑی اور ایسا خوف چھوڑا جو نسلوں تک ختم نہ ہو سکا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کی جو غریب پیدا ہوا مگر دنیا کے سب سے طاقتور انسانوں میں شمار ہوا، جو ناکام فنکار تھا مگر کامیاب ترین آمر بنا، جو بظاہر ایک انسان تھا مگر اس کا کردار انسان سے کہیں آگے اور شاید کہیں پیچھے۔ آج ہم جانیں گے اڈولف ہٹلر کی زندگی کی وہ سچائیاں جو تاریخ کے صفحوں میں دبی ہوئی ہیں، بچپن سے لے کر موت تک، کامیابیوں سے لے کر ظلم کی انتہا تک، وہ سچائیاں جو آپ نے سنی ہوں گی اور وہ جو شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہوں۔ اڈولف ہٹلر 20 اپریل 1899 کو آسٹریا کے ایک چھوٹے سے قصبے برونا ایم میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ الوز ہٹلر سخت مزاج اور کنٹرول کرنے والا تھا، جبکہ ماں کلارا نرم دل اور بے حد محبت کرنے والی۔ بچپن میں ہٹلر نے بہت کچھ سہا، باپ کی مار، غربت، بھائی بہنوں کی اموات اور ایک خواب جو کبھی پورا نہ ہو سکا، آرٹسٹ بننے کا خواب۔ ہٹلر نے وینا کی آرٹ یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہا مگر 2 بار مسترد ہوا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں اس کے دل میں دنیا کے خلاف ایک نفرت سی جنم لینے لگی۔ وینا میں ہی وہ قوم پرستی، یہودیوں سے نفرت اور جرمن برتری جیسے نظریات سے متعارف ہوا۔ اسی نفرت، محرومی اور ذلت نے آگے چل کر ایک ایسے انسان کو جنم دیا جس نے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلی جنگ عظیم میں بطور فوجی اس نے بہادری دکھائی مگر جرمنی کی شکست نے اسے اندر سے توڑ دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جرمنی جھکے اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب ہٹلر نے سوچ لیا کہ اب وہ خود جرمنی کی تقدیر بنے گا۔ جنگ کے بعد ہٹلر نے جرمن ورکرز پارٹی جوائن کی جسے بعد میں نازی پارٹی کہا گیا۔ اس کا خطاب کرنے کا انداز، اس کی آنکھوں کی شدت، اس کی آواز کا جوش، سب کچھ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ معاشی بحران، بے روزگاری اور ورسائلز معاہدے کی ذلت نے جرمن قوم کو غصے سے بھر دیا تھا اور ہٹلر نے اس غصے کو اپنی طاقت بنا لیا۔ 1923 میں اس نے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، ناکام رہا اور قید ہو گیا۔ جیل میں اس نے مین کمف لکھی، ایک ایسی کتاب جس میں اس کے خواب، نفرت، فلسفہ اور طاقت کی طلب عیاں تھی۔ رہائی کے بعد وہ سیاسی طور پر مضبوط ہوتا گیا اور آخرکار 1933 میں جرمنی کا چانسلر بن گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک ناکام آرٹسٹ دنیا کے سب سے خطرناک آمر میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے حکومت سنبھالتے ہی تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی، میڈیا کو کنٹرول کیا، بچوں کو نازی نظریہ پڑھایا اور ایک ایسا معاشرہ بنایا جو صرف اس کے اشاروں پر چلتا تھا۔ ہٹلر کے دور حکومت میں جو سب سے بھیانک باب کھلا وہ پولو کاسٹ تھا۔ ہٹلر کا ماننا تھا کہ یہودی، کمیونسٹ، کمزور افراد اور بہت سے دیگر ناخالص لوگ جرمنی کی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ اس نظریے کے تحت اس نے لاکھوں یہودیوں کو حراستی کیمپوں میں قید کیا، گیس چیمبرز میں مارا، جلا وطن کیا اور بے رحمی سے قتل کروایا۔ اندازہ ہے کہ تقریباً 60 لاکھ یہودی پولو کاسٹ میں مارے گئے۔ اس نے سائنس کو ظلم کا ہتھیار بنایا، ڈاکٹرز کو تجربے کی اجازت دی، زندہ انسانوں پر کیمیکل ٹیسٹ کیے گئے، بچوں کو فاقوں سے مارا گیا۔ لیکن ہٹلر صرف ظالم نہ تھا، وہ ایک شاطر منصوبہ ساز بھی تھا۔ اس نے جرمنی کی معیشت کو مضبوط کیا، سڑکوں، ہائی ویز اور انڈسٹری کو ترقی دی، عام لوگوں کو روزگار ملا اور بہت ساروں کے لیے وہ امید کی کرن بن گیا۔ وہ اپنی تقریروں میں کہتا تھا، میں جرمنوں کو عظمت لٹانے آیا ہوں، اور کچھ لوگوں کو واقعی وہ عظمت محسوس ہونے لگی۔ 1939 میں ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کیا جس کے بعد دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ اس نے فرانس، ناروے، بیلجیم، نیدرلینڈ جیسے ممالک پر قبضہ کیا۔ اس کے جرنیل، اس کے منصوبے اور اس کی بجلی جیسی جنگی حکمت عملی نے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن ہٹلر ایک بڑی غلطی کر بیٹھا، اس نے سردیوں میں روس پر حملہ کیا جس نے جرمن فوج کی کمر توڑ دی۔ ساتھ ہی جاپان کے ذریعے امریکہ بھی جنگ میں کود پڑا اور جرمنی چاروں طرف سے گر گیا۔ جیسے جیسے جنگ بڑھتی گئی ہٹلر کا ذہن بکھرتا گیا، وہ اپنے ہی جنرلز پر شک کرنے لگا، لوگوں کو بلا وجہ قتل کروانے لگا اور آخرکار جب سوویت فوج برلن کے دروازے پر پہنچ گئی تو 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے اپنے بنکر میں خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔
اس کی لاش کو جلایا گیا تاکہ دنیا اس کے جسم کو بھی نہ دیکھ سکے۔ وہ شخص جو لاکھوں کو مار چکا تھا آخر خود اپنی جان سے گیا، چھپا، ڈرا اور فنا ہو گیا۔ ہٹلر کی زندگی صرف ایک شخص کی کہانی نہیں بلکہ یہ پوری صدی کی نفسیاتی، سیاسی اور تاریخی پہیلی ہے۔ وہ جو بولتا تھا لوگ مان لیتے تھے، وہ جو چاہتا تھا لوگ مرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ کچھ لوگ آج بھی اسے عظیم لیڈر سمجھتے ہیں اور کچھ اسے دنیا کا بدترین آمر، لیکن ایک بات طے ہے، ہٹلر نے انسانیت کی تاریخ میں وہ باب لکھا جو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس نے دنیا کو بتایا کہ الفاظ، خواب اور نظریہ اگر غلط سمت میں جائے تو وہ قوموں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ہٹلر مرا، نازی ازم ختم ہوا، مگر اس کے اثرات آج بھی باقی ہیں، چاہے وہ نفرت کی شکل میں ہوں، سیاست کی یا قوم پرستی کی۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، وارننگ ہے اور شاید ایک آئینہ بھی۔ اگر آپ کو ہٹلر کی لائف کے بارے میں کچھ اور جانکاری ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔